غمگین ہمارا مکان سن لو، بغض علی میں جو تین کھوٹ سیکھے اچھالتے ہو، بغض علی میں جو تین کھوٹ سیکھے اچھالتے ہو، باغ بدق کے ہیں باغی جہنم کے مہمان سن لو، باغ بدق کے ہیں باغی جہنم کے مہمان سن لو، علی کے دم سے ہے دم سارا جہان سن لو، علی کے غم سے ہے غمگین ہمارا مکان سن لو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین، وطہ و یاسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی آبائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صلوات محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اگر اپنے الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کروں تو جو مجتہدین کا حکم ہے اور جو مجتہدین کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ ایام فاطمی محرم کی طرح منایا جانا چاہیے۔ کائنات عالم میں تمام اہل بیت میں، تمام ائمہ میں سب سے مظلوم خاتون کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے، اور اس کے لیے علماء علت بیان کرتے ہیں کہ علت یہ ہے، سب سے پہلی مظلومیت تو یہ کہ لوگ ان کے مرتبے کو نہیں جان سکے کہ جو ان کا مرتبہ تھا، جو ان کی منزلت تھی، لوگ اسے پہچان ہی نہیں سکے کہ فاطمہ زہرا کی کیا منزلت و کیا مرتبہ ہے۔ دوسرا جو بیان کیا جاتا ہے
وہ یہ کہ ہم لوگ اس قدر مظلوم ہیں کہ ہم آج تک قاتلین کا کھل کے نام نہیں لے سکتے. یعنی یہ ہماری مجبوری بھی ہے، تاریخ کی بھی مجبوری ہے، اور بہرحال ہر چیز کا ایک لحاظ ہوتا ہے. یہ ایسے قاتلین تھے کہ جنہوں نے قتل بھی کیا اور سامنے نہ آئے. یعنی آپ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب فاطمہ زہرا رسول اللہ کی شہادت کو دیکھیں یا رسول اللہ کی وفات کو دیکھیں، پھر اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، امام علی کی شہادت ہے اور امام حسن کی شہادت ہے. ان تمام شہادتوں میں اصل قاتل سامنے نہیں آیا ہے. یعنی اصل میں کس نے قتل کیا ہے پتہ نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور کے اوپر رسول کو کسی عورت نے جو ہے فلاں جنگ میں جو ہے زہر دے دیا تھا، تو زہر دینے والے کے پیچھے ریزن کیا تھا، کون تھا اصلی، کس نے اس عورت کو زہر دیا تھا، نہیں پتہ. یا مثلا کوئی آدمی کہے کہ ابن ملجم نے مولا علی کو قتل کیا تھا، تو ابن ملجم کو کس نے بھیجا تھا؟ ابن ملجم تو خود مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں تھا، رکاب علی میں جنگ کرنے والوں میں تھا. اس نے آ کر کے کیوں امام علی کو قتل کر دیا، نہیں پتہ. یا امام حسن کی زوجہ نے امام حسن کو زہر دے دیا. صرف ایک مہرہ سامنے آیا ہے، اصل قاتل سامنے نہیں آیا ہے. لیکن اس پوری اسٹریٹجی کو جو ان لوگوں نے بنا کے رکھی تھی اہل بیت کے خلاف، اس کو امام حسین نے بدل دیا. امام حسین نے کیا کیا کہ ہم ہر قاتل کو سامنے لے کر کے آئیں گے اور سب کے چہرے بتائیں گے کہ کون کتنا بڑا ظالم ہے. اسی لیے تاریخ کربلا بیان کرتی ہے کہ کربلا کے اندر اگر کسی نے ایک پتھر بھی امام حسین کی فوج کی طرف مارا ہے تو اس کا نام بھی ذکر ہے. یہ امام حسین کا کمال ہے. اور جو مظلومیت ہے ائمہ کے سوات محمد جو مظلومیت ہے ائمہ کی وہ یہ کہ اس سے پہلے امام حسین سے پہلے قاتلین کے نام سمجھ میں نہیں آتے تھے، ظاہر نہیں ہوتے. جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ تو تمہیدی گفتگو تھی، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان کے درمیان ہماری آیات کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کا تزکیہ کرے. اب جو سوال ہے وہ یہ کہ رسول افضل ہیں یا گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں وہ؟ بچوں سے کوئی بتائے گا؟ رسول افضل ہیں یا گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں وہ؟ رسول اکرم افضل ہیں. اچھا، جب رسول اکرم افضل ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو رسول جیسے کی ضرورت تھی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تبھی تو رسول کو بھیجا گیا نا. جب جس کی ضرورت ہوگی اسی وقت پروردگار اس کو بھیجے گا. اب اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو فرعون گزرا، حامان گزرا، شداد گزرا، لیکن رسول کو نہیں بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ادھر ہم نے بیان کیے ہیں، یہ لوگ اتنے بڑے ظالم نہیں تھے کہ جو رسول کے زمانے میں آنے والے ہیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ، معاشرہ جس حد تک خراب ہوگا اصلاح کرنے والا اتنا ہی بڑا بھیجا جائے گا. یعنی مصلح اتنا ہی بڑا بھیجا جائے گا. اگر معاشرہ کم خراب ہوگا تو کم اصلاح کرنے والا بھیجا جائے گا. مثلا تھوڑا کم اس کے اندر استطاعت ہوگی، بھیج دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر معاشرہ بہت خراب ہوگا تو بہت بڑا مصلح بھیجا جائے گا. تو معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں تھیں تو رسول کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر کے اصلاح کریے. اب اگر اس معاشرے کی خرابیاں دیکھنی ہیں تو اس معاشرے میں خرابیاں کون کون سی تھیں؟ سب سے پہلی خرابی، عورت کی عزت نہیں ہوتی تھی. یعنی جو عورت ہے نساء، جس کے لیے پورا قرآن آیا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی تھی. رسول کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں اور انہیں بتائیں گے ان کی عزت کیا ہوتی ہے. بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی تھی. رسول نے آ کر کے بیٹیوں کو عزت بخشی ہے. جو یہ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی.
اسلام نے آ کر کے عورتوں کو عزت بخشی ہے. اسلام سے پہلے کوئی عزت نہیں تھی. میں نے کسی مجلس میں اس بات کو ذکر بھی کیا تھا کہ اسلام سے پہلے طلاق کا کوئی قانون نہیں تھا, کسی مذہب میں نہیں ہے. آپ بتائیں کسی مذہب میں ہے؟ کوئی غیر مسلم مذہب میں بتا دیں کہ طلاق کا کوئی قانون ہے؟ شادی ہو گئی تو 7 جنم تک ساتھ میں ہے. اگر مثلا عیسائیوں میں بھی شادی ہو گئی تو آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. طلاق کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ حق اسلام نے عورت کو آ کر کے دیا, اس سے پہلے نہیں تھا. اسلام عورتوں کو آگے لے جانے کے لیے آیا, پیچھے رکھنے کے لیے نہیں آیا. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب اسلام آیا, جب رسول آئے, تو لوگوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ صاحب ہم عرب ہیں, ہم عرب ہیں, یعنی میرے پاس بہت اچھی لینگویج ہے, بہت اچھا لٹریچر میرا ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم عرب ہیں. تو پروردگار عالم نے رسول کو جو معجزہ دیا وہ قرآن دیا کہ یہ لو, اب ان سے کہو کہ اس کا جواب لے کر کے آئیں. اب ان سے کہو کہ اس کا جواب لے کر کے آئیں. اور جب اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ خانہ کعبہ پہ لٹکائی گئی, خانہ کعبہ پہ لٹکائی گئی, کون سی سورہ؟ سورہ کوثر. جب وہ لٹکایا گیا تو بڑے بڑے شاعر خاموش ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں, اہذا کلام البشر, کیا یہ کسی بشر کا کلام ہے؟ نہیں, یہ کلام بشر کا نہیں ہے, یہ بلکہ پروردگار نے کہا ہے. جب ان کو اپنی زبانوں پہ ناز تھا تو پروردگار نے کیا بھیجا؟ قرآن بھیجا. کہا اس کی ایک آیت کا جواب لا کر کے دکھاؤ, دم ہے تو. اگر تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے, اپنی لٹریچر پہ ناز ہے, تو ایک آیت کا جواب لا کر کے دکھاؤ. نہیں لا سکے, آج تک نہیں لا سکے. اور پھر پروردگار نے دوسرا چیلنج کیا کہ تم آیت کا جواب لانا تو چھوڑو, تم اس کے اندر ایک لفظ ادھر کو ادھر نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تحریفات سے پاک مانتے ہیں, یعنی اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اب تیسرا مرحلہ, عرب کو اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا. صاحب میری تلوار, عربوں کی تلوار, جنگجو عرب, ان کو بڑا ناز تھا. جب ان کو ناز تھا تو پروردگار نے کس کو بھیجا؟ امام علی علیہ السلام کو. اس کا جواب لا کے حیدری حیدری کس کو بھیجا؟ امام علی علیہ السلام کو. ان کا جواب لا کے دکھاؤ. اچھا کمال یہ کہ عربوں کو اپنی تلوار پہ ناز تو تھا, لیکن کسی کی تلوار میں میزان نہیں تھا, ایک ترازو نہیں لگا ہوا تھا, کاٹتے چل رہے ہیں گاجر مولی کی طرح. علی کو پروردگار نے وہ فن عطا کیا کہ جتنے حملے کیے پہلے دن سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری جنگ تک, جتنے حملے کیے سب الگ انداز کے تھے, اور ہر میں مقتول برابر کا تقسیم ہوا. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے اندر ہوتا ہے. ہم عرب ہیں صاحب, میرے اندر بہت زیادہ شجاعت ہے, میری تلوار بہت تیز چلتی ہے. کا تیز چلنا کمال نہیں ہے, کمال تو یہ ہے کہ سارے حملے الگ الگ ہوں. کمال تو یہ ہے کہ جب تم کسی کو کاٹو, تقسیم کرو, جہنم میں بھیجو تو بھی 2 برابر کے حصے بھیجے جائیں, یہ کمال ہے. اچھا اب ایک سوال یہاں پر اور ہوتا ہے کہ صاحب جب اسلام عرب میں نازل ہوا تو عرب ہی کی ہر چیز کو کیوں شکست دی جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایک اور مسئلہ بہت عجیب مرحلہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب اسلام کہتا ہے کہ جو ہے غلام خریدو, یہ کرو, غلامی ہونے چاہیے, اسلام لے کر کے. غلط. اسلام غلامی لے کر کے نہیں آیا ہے. اسلام میں, دین میں, شریعت میں کہیں غلام خریدنے کا حکم نہیں ہے, آزاد کرنے کا حکم ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ صاحب فلاں آیت میں فلاں روایت میں یہ لکھا ہوا کہ آپ ایک غلام خریدیں. نہیں, آزاد کریں. اسلام غلامی ختم کرنے کے لیے آیا ہے, اسلام آزادی پسند ہے. اب ایک تیسرا مرحلہ, جب معاشرہ اتنا خراب ہے تو رسول کو بھیجا گیا, تو معاشرہ جتنا خراب ہوگا اتنی بڑی اور عظیم شخصیت بھیجی جائے گی. بھائی رسول بھیج دیے گئے. اب دوسرا مرحلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی تو اتنا ہی طاقتور انسان بھیجا جائے گا. یعنی ابھی ہم کو ضرورت ہے کہ صاحب ہمیں 20 آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈیفنس کرنا ہے, تو ہمارے لیے 10 آدمی برابر کے طاقتور کے کم سے کم بھیجے جائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے ہی رسول کے زمانے میں صلوات محمد ویسے ہی رسول کے زمانے میں کتنے لوگ طاقتور تھے؟ بہت سارے افراد طاقتور تھے, اور ہر طاقتور آدمی
یہ سوچ رہا تھا کہ صاحب میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. امام علی کو بھیج کے بتا دیا کہ تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے. تاریخ میں قرآن کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، 3 بادشاہوں کا ذکر ہوا ہے. ایک فرعون، ایک حامان اور ایک شداد. کس کا؟ معاف کیجیے گا، شداد کا ذکر ہوا ہے لیکن میں جن 3 لوگوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، فرعون، حامان اور قارون، 3 الگ الگ صفت کے بادشاہوں کا ذکر ہوا ہے. فرعون ظالم بادشاہ تھا، ظلم اس کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ کسی کو سزا دیتا تھا تو اس انسان کے برابر کی کیل بنواتا تھا. میخ کیل یعنی بس میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ کچھ انچ ہے تو میرے برابر کی کیل بنوائی جائے گی. اور پھر جب سزا دینی ہوگی تو کہا جائے گا کہ سر کے حصے سے دھیرے دھیرے ٹھوکنا شروع کرو، ایک بار میں ٹھوک دینا کہ مر جائے گا، دھیرے دھیرے، تاکہ آہستہ آہستہ دم نکلے. ایسا بات دھیرے دھیرے تاکہ آہستہ آہستہ دم نکلے. یہ ظلم کا عالم تھا. دوسرا آدمی کون؟ حامان. یہ آدمی کون تھا؟ یہ ایسا شخص تھا کہ جو ہر غلط کو صحیح کرنے کے لیے بہت مشہور تھا. یعنی کوئی بھی چیز غلط ہے اس کو صحیح کر کے اپنے حکم سے، اپنی باتوں سے اپنے آگے دبا کر کے لوگوں کو صحیح کروا دینا. تیسرا کون تھا؟ قارون. سب کو پتا ہے کہ صاحب کوئی قارون کا خزانہ تھوڑی رکھا جو ہم بانٹتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جب کہیں کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، کچھ بٹ رہا ہوتا ہے، کہتے کوئی قارون کا خزانہ رکھا ہے کہ ہم بانٹتے رہیں گے. نہیں ہے، ختم ہو گئے. یہ 3 صفتیں قرآن کے اندر 3 طرح کے بادشاہوں کی آئی ہے، اور ہم انسانوں کے اندر بھی یہ 3 صفتیں ہوتی ہیں. اب آپ سوچیں گے صاحب یہ کیسے کہہ رہی، اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں کہ اگر ہم اپنے نیچے یعنی اپنے سے چھوٹے کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو دبا سکتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں دبانے کی، نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا محلے میں کسی سے جھگڑا ہو جائے اور میرے پاس مثلاً 10 روپے اور اس کے پاس 5 روپے ہے، اور مجھے پتا ہے کہ ہم اس 10 روپے سے اس 5 روپے والے کو دبا سکتے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دبا دیں گے آج اس کو. یہ فرعونیت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم دین نے حکم میں کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر چھوٹا چھوٹا فرعون چھپا ہے. میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اندر بھی، سب کے اندر. ہم ہر غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے صاحب ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. فرقہ واریت، ہمارا آدمی کرے تو صحیح، آپ کا آدمی کرے تو غلط. یہ فرقہ واریت نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں ہوتا ہے، خاص کر کے ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو جو 4 دوست ہیں، اگر میرا ایک دوست غلط بات پر بھی کسی سے لڑ گیا تب بھی ہم لڑ جاتے ہیں. میرے دوست کی بات ہے، ہم کیسے مان جائیں؟ یہ کون سی صفت ہے؟ حامانیت. غلط ہے تو غلط ہے، بات صاف. صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے، 100% ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک تیسری صفت قارون. یہ کب آتی ہے انسان کے اندر؟ جب تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، سب کو دبا دیں گے، کسی کی سنیں گے ہی نہیں، ہمارے آگے کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے. یہ آدمی کب بنتا ہے؟ جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور یہ صفتیں سب کے اندر ہیں، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہیں، ان کے اندر بھی، ان کے اندر بھی، کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور جب تک یہ صفت باقی رہے گی آپ اہل بیت کے چاہنے والے نہیں بن سکتے. ہم بھی نہیں بن سکتے. ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم بہت کچھ کر دیتے ہیں، ہر آدمی کر دیتا ہے. ویسے ہی جیسے جیسے زمانہ بدلے گا ویسے ویسے آپ کو بدلنا ہے، ان صفتوں کو کم کرنا ہے. ہمارے اندر یہ موبائل دے دیں، صلوات محمد ہمارے اندر یہ صفت نہیں آنی چاہیے. اگر یہ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چوتھے امام کا زمانہ ہے. ایک یہاں پر اور واقعہ بیچ میں ملتا ہے، اس کو بھی پڑھ ہی دوں.
حامان جو ہے، جو صفت ہے حامانیت والی، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دکھاوے کا دین بہت ہوتا ہے. چھٹے امام کے زمانے میں امام سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی لوگ کتنی طرح کے ہیں. تو امام نے لوگوں کی 6 قسمیں بیان کی کہ لوگ 6 طرح کے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ شیر. پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیر ہوتے ہیں. تو پوچھنے والے ان کا شیر کیسے؟ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں. یہ اپنے اوپر کسی کو ہاتھ رکھنے نہیں دیتے، یعنی کہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی آئے یا ان سے کوئی بات کرنا چاہے. ایک صفت انسان کی. دوسرے میں بتایا، پہلے دوسرا کون کا؟ بھیڑیے. شیر اور بھیڑیا کا. بھیڑیے کیسے کا؟ یہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں. کہتے نہیں، بہت سے لوگ کہتے نہیں نارملی بھیڑیا صفت آدمی ہے، یعنی جتنا ملے لوٹ لو. کا یہ جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے، یہ کس کا ہوتا ہے؟ بھیڑیا صفت ہوتی ہے. اگر میں اس کو اور واضح کروں تو آنے والا زمانہ تقریباً اسی کی طرف جا رہا ہے. کوپریشن، آئی تھنک انگلش کا صحیح لفظ یہی ہے. جو سرمایہ داران جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس پورا ساری حکومت ان کے پاس چلی جائے گی. آج کے زمانے کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں کہ دیکھنے کے لیے تو ہمارے بہت سارے، ہم ووٹ بھی دے رہے ہیں، ہم ووٹنگ بھی کر رہے ہیں، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور حکومت چلا رہا ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھیڑیے لوگ ہیں، جن کی صفت یہ ہے کہ غریب آدمی کو نوچ کے کھا لیا جائے. امام نے کب بیان کیا ہے؟ 1400 سال پہلے. 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور امام جب بیان کرے تو 1400 سال. اس کے بعد ایک صفت ہوتی ہے لومڑی. انسانوں کی ایک صفت ہے جو لومڑی کی طرح کے ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا، مولا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے لباس میں آتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. یعنی یہ دین کے لباس میں ان کا دکھاوا دین ہوتا ہے. یہ دکھانے کے لیے بہت بڑے نمازی، پرہیزگار، متقی ہوتے ہیں، لیکن یہ اندر سے لومڑی صفت ہوتے ہیں. یعنی مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اذان بھی دے رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن یہ کس لیے دین حاصل کیا انہوں نے؟ تاکہ یہ دنیا کو حاصل کر سکیں. امام علی علیہ السلام کی بھی اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو دین اختیار کرتے ہیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دیندار پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا حاصل کی جا سکے. اور اس دھوکے میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ صاحب ارے مولانا ہے بھائی، حاشر صاحب اتنا بڑا معاملہ لگائے، تو پتہ چلا حاشر صاحب بہت بڑے والے کرپٹ ہیں. یعنی ان کے پاس جتنا آ رہا ہے سب اپنی جیب میں رکھے لے رہے ہیں. یہ صفت جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. سلیمان نبی کا نام سنا ہے؟ ان کے زمانے کا واقعہ ہے. وہاں پر ہوا یہ کہ ایک زخمی ہرن ان کے پاس آیا. آنے کے بعد ان سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے مولا یا نبی اللہ، یہ جو آپ کی بزم میں عالم دین بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے تیر مارا ہے. تو جناب سلمان نے ادھر گھومے اس کی طرف، کہا ہے تم نے اس کو تیر مارا ہے؟ عالم دین کہتا ہے ہاں، کیونکہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے، لہٰذا میں نے تیر شکار کیا. اب جناب سلمان اس سے کہتے ہیں کہ کیونکہ تمہارا گوشت حلال ہے لہٰذا اس نے تیر تمہارے اوپر چلایا. تو جواب جو دیا ہرن نے وہ بہت عجیب تھا. کہا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ اگلی بار جب بھی آئے شکاری کے لباس میں آئے، عالم کے لباس میں نہ آئے. اگر تمہیں عوام کا شکار کرنا ہے تو شکاری کے لباس میں آؤ، عالم کے لباس میں نہیں آؤ، متقی و پرہیزگار بن کے نہیں آؤ. تمہیں دنیا چاہیے، گنڈے بن کے آؤ، ملے گی. لیکن یہ سوچو کہ ہم نماز پڑھ کے اور 4 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر مسجد میں چلا کر کے اپنی آواز کو بلند کر کے دنیا لے لیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لومڑی صفت انسان. اس جانور نے بتایا کہ تمہیں جو چاہیے ویسے بن کے آؤ، دکھاوا نہ کرو. اچھا، چوتھی صفت جو بیان کی
کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو خنزیر کے مانند ہوتے ہیں. احترام منبر ہے لیکن کیونکہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہے لہٰذا میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. سور کے مانند ہوتے ہیں. ایک صفت ہے انسان کی. کہا کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی گناہوں میں آلودہ ہوتی ہے اور وہ ہر وقت اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں گناہ کرنے کا موقع ملے. جیسے آپ کا پسند کے جانور ہے، اس کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ کہاں غلاظت کھانے کا موقع ملے. بالکل یہی صفت ہے کہ کہاں گناہ کرنے کا موقع ملے وہاں جا کے گناہ کریں گے. یہ ایک صفت ہے انسان کے اندر. اب یہ اپنے اوپر ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم کس صفت میں آ کے خدا نخواستہ سیٹ ہوتے ہیں. ایک پانچویں صفت امام نے بیان کی جو آج میں کہوں گا نہیں لیکن آپ خود سمجھ لیجیے گا. کتے کی کل مولا یہ کیسے؟ کہ صاحب یہ ایسے کہ اس کو چاہے مارو چاہے جھٹکو یہ اپنی زبان نکال کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا رہتا ہے. آج ہماری حالت بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم جس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ہماری روزی روٹی چلا رہا ہے ہم اس کے سامنے ہر صورت سے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری روزی روٹی کوئی اور چلا رہا ہے، ہمیں کسی اور کے سامنے سر جھکانا ہے. یہ ایک پانچویں صفت جسے مولا کیا فرماتے ہیں کہ اس کو چاہے کوئی مارے چاہے جھٹکے یہ اپنی زبان نکال کے وہاں کھڑا رہے گا. اور چھٹی صفت جو مولا بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں بکری کے مانند. ساری مثالیں کس سے ملتی ہیں؟ جانوروں سے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بکری کے مانند. تو کہا مولا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ یہ صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں. بیچارے ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے، ان کے اوپر کے پانچوں طبقے میں سے کوئی بھی آدمی آ کر کے ظلم کر دیتا ہے اور یہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں. پانچوں طبقوں میں سے جو اوپر گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی آ کر کے ظلم کر دیتا ہے اور یہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں. صاحب ہم کس جگہ پر ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یہی 4 صفتیں اور 3 وہ صفتیں. ان میں سے ہم کہاں سیٹ ہو رہے ہیں؟ کون سی ایسی جگہ پہ ہم جا کے سیٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں بننا ہے، ہمیں صرف اور صرف پروردگار کا بندہ بننا ہے. یہی جب حجاج بن یوسف کا واقعہ، ایک صلوات پڑھو محمد. جب انسان ظالم حاکم ہوتا ہے تو کچھ لوگ ڈر کے مارے بیعت کر لیتے ہیں. حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے. میں شخصیت کا نام نہیں لوں گا اور یہ اپنے نوجوانوں پر چھوڑ رہا ہوں کہ جائیں وہ ڈھونڈے میں بتاؤں گا بھی نہیں. حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا صاحب مجھے آپ کی بیعت کرنی ہے حجاج بن یوسف سے. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیوں؟ تم تو میری بیعت کے خلاف تھے. کیونکہ ڈر گئے، حاکم بہت بڑا آ گیا. زمانے سے تدبیر دینا آپ کا کام ہے، کوئی نام نہیں لوں گا کسی بھی جگہ پر. حاکم بہت بڑا آ گیا، سب اس کے ظلم سے ڈر گئے. کہ اب جو ہے ہمیں آپ کی بیعت کرنی. کہا تم تو میرے مخالف تھے، تم میری بیعت کیسے کرنے آ گئے؟ کہا کیونکہ ہم نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہل مر گیا. اب دیکھیں نا، مطلب رسول کی حدیث کہاں استعمال کی جا رہی ہے؟ یہاں حجاج کے ساتھ. یہ ہم نے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہل مر گیا. اب دیکھیں ظالم تو ظالم، اس نے کیا کہا؟ زمانے کے حساب سے تدبیر دینا آپ کا کام ہے. اس نے کیا کہا؟ کہ صاحب میرے ہاتھ خالی نہیں، میرے پیر پہ بیعت کر لو. میرے ہاتھ خالی نہیں ہے، میرے پیر پہ بیعت کر لو. یہ صاحب جھک گئے، انہوں نے پیروں پہ بیعت کر لی. جیسے ہی یہ باہر نکلے حجاج نے کہا یہ وہ ہے کہ جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. جملہ سنا، سمجھ میں آیا؟ حجاج نے کیا کہا؟ یہ وہ ہے کہ جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. یہی بتایا سب کو کہ جو علی کے سامنے نہیں جھکا اس کو سب کے سامنے جھکنا پڑے گا. یہی تو بتایا نا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی، آج اس نے میرے پیروں پہ بیعت کی ہے.
جو علی کا دامن چھوڑ دے گا وہ لوگوں کے پیر پکڑے گا، یہ بتایا۔ اور یہ جو فاطمہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، یہ جو جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک واقعہ رونما ہو گیا، ایک مرحلہ ایک مسئلہ تھا وہ رونما ہو گیا وہ ہو گئی، نہیں، پری پلانڈ۔ آپ نے کرفیو کا نام سنا ہے؟ کرفیو کا نام سنا ہے؟ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا کرفیو یہیں سے لگنا شروع ہوا تھا، جب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بلایا جاتا تھا کہ آؤ اور بیعت کرو، نہیں تو گھر کے اندر رہو۔ یہ یہیں پہ لگا ہے پہلا کرفیو، کوئی باہر نہیں نکلے گا، اب نکلنے نہیں دیں کسی گھر سے باہر، یا تو بیعت کرو فلاں صاحب کی یا پھر گھر کے اندر رہو جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں، اس موقع پہ، اس مرحلے پہ جو بی بی باہر آئی ہیں اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اس مرحلے میں جو بی بی باہر آئی ہیں ان کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اور کیوں آئی ہیں؟ یہ تو کوئی سوچے ہی نہ کہ فدق کے لیے آئی تھی، مطلب کہاں سوچ سکتے ہیں کہ آپ فدق کے لیے جناب فاطمہ زہرا گھر چھوڑ کر کے دربار تک چلی جائیں گی؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ فدق تو ان کی پیر کے جوتی بھی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا جس لیے باہر آئی تھی وہ تھی ولایت امیر المومنین، امام علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے باہر آئی تھی کہ علی سب کے ولی ہیں۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب وہ فدق کے لیے باہر آ گئیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ظاہراً یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ یہ دکھے، لیکن باطن میں بہت سی چیزیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ ولایت امیر المومنین کا تحفظ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں خطبہ دیا ہے تو اس میں جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ کائنات کے سب سے افضل ترین نبی کو سب سے افضل ترین بھائی عطا کیا۔ کس کی طرف اشارہ کیا؟ امام علی علیہ السلام کی طرف۔ فدق کا تذکرہ بہت کم ہے۔ وہاں پر آ کر کے جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ تم لوگ وہ ہو کہ جو بیٹیوں کو اس کے حق سے دور کر دیتے ہو۔ اسلام نے بیٹیوں کو حق دیا ہے۔ ایک مرحلہ اور بیان کر دوں، جب میراث بٹتی ہے نا اسلام میں، میراث کا لفظ کسی نے سنا ہے؟ سنا ہی ہوگا بے شک۔ جب میراث بٹتی ہے نا تو لڑکے کا حصہ کہیں معین ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں ارے یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے؟ لڑکے کا حصہ کہیں معین ہی نہیں ہے کہ صاحب لڑکے کو اتنا حصہ ملے گا نا۔ لڑکے کے لیے ماں بقی لکھا ہوا ہے، ماں بقی، جو بچے لے جائے، پہلے بٹے گا، جو بچے گا وہ ملے گا۔ لیکن لڑکی کا حصہ معین کیا ہے اسلام میں؟ لڑکی کا حصہ معین ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں جہاں پہ آئے تھے میراث تقسیم کرنے کے وہاں معین کیا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے دو گنا دیا جائے گا۔ یعنی مرد کا حصہ نہیں بیان کیا گیا، عورت کا حصہ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اب اس کا دو گنا مرد کو دے دینا۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا، جب آپ میراث کی بحث پڑھیں گے وہاں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو مثلا 1/8، 1/6، 1/2، نہیں۔ مرد کا حصے میں بیٹے کے حصے میں، بیٹے کے حصے، مرد میں مطلب شوہر نہیں ہونا چاہیے، بیٹے کے حصے میں ماں بقی کا حکم ہے، ماں بقی، جو بچے گا وہ لے جائے گا۔ یہ عورت کو اسلام نے آ کر کے یہ قانون عطا کیا۔ اس چیز کی طرف جناب فاطمہ زہرا اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو تم لوگ وہ ہو کہ جس نے عورت کے حقوق کھا لیے۔ اور یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے۔ ابھی ایک شعر پڑھا گیا جس میں یہ جملہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے سفید بال جناب زینب کو دربار کا نوحہ سنا رہے ہیں۔ آپ سوچیں، مطلب چھوٹی موٹی شہادت نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ بہت آرام سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایام فاطمی آیا، مجلس ہوئی اور ختم، نہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کسی گھر میں شہادت ہو جاتی تھی یا کسی کا انتقال ہو جاتا تو 40 دن تک کھانا نہیں بنتا تھا۔ کتنے دن؟
40 دن محلے والے رشتے دار کھانا لا کے دیتے تھے. جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے نا, پہلے دن ہوتا ہے بس ایک ہی دن کوئی نہ کوئی لے آئے گا, یا 2 دن ہوگا یا کہیں 3 دن ہوتا ہے. وہاں 40 دن نہیں بنتا تھا. اور یہ 40 دن گزرنے سے پہلے ہی حالت اتنی خراب ہو گئی, اتنی خراب ہو گئی, معذرت 70 دن کھانا نہیں ملتا تھا. کیونکہ 70 کی تعداد جو ہوتی ہے وہ روایت میں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. 70 دن کھانا نہیں بنتا تھا. یہ 70 دن گزرنے سے پہلے ہی جناب فاطمہ زہرا کے جس روایت کے حساب سے 70 اور 90 دن کی روایت کے حساب سے جہاں پہ لکھا ہوا ہے, جب جناب فاطمہ زہرا کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا تو لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر دیا, کھانا بنانے لیکن گھر میں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا تھا بلکہ دروازہ جل رہا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا. آپ سوچیں کہ جب کچھ افراد آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے, میں بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا, آگ اور لکڑیاں لے کر کے جمع ہوئے اور اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. تو جو عقل مند افراد ہوتے ہیں نا, وہ دروازے کھٹکھٹانے کی جو انداز ہوتا ہے اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. بچے سہم جاتے ہیں اگر کوئی آدمی آ کر کے جلدی دروازہ کھٹکھٹانے لگے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا تو حسن اور حسین اپنی والدہ کے دامن میں لپٹ گئے, کچھ ہونے والا ہے. اتنا شدید انداز سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اور یہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں رسول سلام کرتے تھے. کوئی چھوٹا موٹا دروازہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آگ اور لکڑیاں لا کر کے جمع کر دی گئی, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر سے آواز آئی, کون؟ خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو باہر نکالو, یعنی امام علی کو باہر نکالو. ایک مرتبہ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا اگر نہ نکالا تو کہا ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے. اب بی بی فرماتے ہیں کہ کیا تم اس دروازے پہ آگ لگا دو گے کہ جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں؟ کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا. کہا تم اس دروازے پہ آگ لگا دو گے کہ جس پہ رسول سلام کرتے تھے؟ کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا. ایران میں واقعہ نمائی جسے کہتے ہیں نا, منظر کشی, ایک منظر کشی ہوتی ہے, اسے کہا جاتا ہے حدیث غربت. ایک دم آپ کے سامنے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو دکھاتے ہیں کر کے. ہمیں فرق نہیں پڑتا. بس جیسے ہی یہ آواز آئی, ایک مرتبہ لکڑیاں رکھی گئیں, آگ لگا دی گئی دروازے پہ. اب آگ کا لگنا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی کہ دروازہ گرنے نہ پائے, اس لیے کہ دروازہ گرے گا تو لوگ ابو الحسن کو لے جائیں گے. بس دروازے کے پیچھے کھڑی. جب دروازہ تھوڑا جل چکا اور کمزور ہو گیا تو ایک شخص نے ایک لات ماری, اور اتنی کس کی لات ماری کہ جناب فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ ایک میخ یعنی ایک کیل نکلی ہوئی تھی جو جناب فاطمہ زہرا کی تسلیوں میں پیوست ہو گئی, جس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ گئی. اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا رات کی شب میں بیٹھی ہوئی تھی کنارے, امام علی کی آنکھ کھلی, کہتی ہے یا فاطمہ زہرا آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کہا یا علی جب سے وہ نیند گھسی ہے مجھے رات میں چین نہیں آتا, میں سانس نہیں لے پاتی. ایک مرتبہ امام علی رونا شروع کر دیتے ہیں. عزادارو, یہ بہت چھوٹا مرحلہ ہے. میخ لگ گئی, آنکھ سے آنسو ہیں. ایک مرتبہ اتنی شدید میخ لگے کہ جناب فاطمہ زہرا بے ہوش ہو جاتی ہیں. یعنی اب جو اسے گھر میں آتے ہیں فاطمہ زہرا روک لیتی ہیں. ایک شخص نے وار کیا, سینے پہ وار لگا, فاطمہ زہرا بے ہوش ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت لوگوں نے امام علی کی گردن میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر کے کھینچنا شروع کر دیا. روایت بتاتی ہے کہ ہلکی ہلکی کش کی حالت میں تھی. امام علی کے پیروں کو پکڑ لیا کہ خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو, ابو الحسن کو نہ لے جاؤ. لیکن پھر سے وار ہوا. جناب فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی. اب جب ہوش آیا تو آواز دیتی فضا
میرے محسن کی خبر لو. فضہ ایسا لگتا ہے کہ محسن شہید ہو گیا. اے فضہ علی کا ہے. ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے بی بی, علی کو مسجد میں کھینچتے ہوئے لے گئے. بس جناب فاطمہ زہرا نے سر پہ ہوا ڈالی, دوڑتی ہوئی مسجد کی طرف گئی. جانے کے بعد کہتی ہے اگر تم نے علی کو آزاد نہ کیا تو ابھی میں اپنے سر کے بالوں کو کھول دوں گی. بس جیسے ہی کہنا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. علی نے منع کر دیا, اے فاطمہ زہرا اپنے سر کے بالوں کو نہ کھولے ورنہ قیامت آ جائے گی. بس یہ واقعہ تو ختم ہو گیا, مگر ایک مرحلہ اور ملتا ہے. ایک مرتبہ علی خطبہ دے رہے ہیں. بس جیسے ہی مسجد میں دیکھا کہ حسن وارد ہوئے, حسن کے چہرے کا حال دیکھا, کہا بیٹا خیریت تو, کہا بابا اماں گزر گئی, بابا اماں گزر گئی. مورخین لکھتے کہ فاتح خیبر علی جیسی شخصیت ممبر سے منہ کے بل گر جاتے. یا فاطمہ تمہارے بعد یہ دنیا تیری ہو گئی. اے فاطمہ اب میں اپنے حال کسے سناؤں گا. قبر میں اتارتے اتارتے ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت جیسے آپ نے دی تھی ویسے واپس نہ کر سکا. اے ماں یا رسول اللہ آپ نے جب دیا تھا تو فاطمہ کی پسلیاں شکستہ نہ تھی, مگر آج انا للہ و انا الیہ راجعون.